الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارا آج کا جو درس ہے وہ نمازوں کے جو فرائض ہیں ان کے متعلق ہے کہ فرض نماز کے جب تک فرائض معلوم نہ ہوں اس وقت نماز کی تکمیل ہونا مشکل ہے، اور فرض کا حکم یہ ہے کہ اگر فرائض میں سے کوئی فرض رہ جاتا ہے تو پھر نماز مکمل نہیں ہوتی، اس نماز کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو نماز کے جو فرائض ہیں وہ کل 14 فرائض ہیں، جن میں سے 7 نماز سے پہلے کے ہیں، یعنی نماز سے باہر ہیں جن کو شرائط بھی کہتے ہیں، اور 7 وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ تو نماز سے پہلے بھی جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو اور انسان کے کپڑے پاک ہوں۔ جو جائے نماز جس کے اوپر انسان نماز پڑھتا ہے اس جائے نماز کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور پھر اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ جس جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے جو سطر ہے وہ چہرے اور ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ باقی پورے کا پورا جسم سطر ہے، جبکہ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گوڑوں کے نیچے تک یہ سطر ہے۔ اگر کسی مجبوری کے باعث باقی جسم کھلا بھی ہو تو تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جو سطر ہے سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے، اور جب تک سطر ڈھانپا ہوا نہیں ہوگا تو اس وقت تک نماز نہیں ہوگی، اور اگر دوران نماز سطر کا کوئی حصہ مرد یا عورت اگر کھل جاتا ہے تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، تو دوبارہ نئے سرے سے وہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور ساتھ وضو بھی کرنا پڑے گا۔ دوران نماز اگر انسان کا سطر کھل جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور پھر نماز کے اوقات وہ مقرر ہیں، لہٰذا جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کے وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ فرض نماز ہے، اگر وقت گزر گیا تو پھر وہ قضا نماز ہوگی، تو قضا نماز آپ پڑھیں گے اور نیت بھی قضا کی کریں گے، لیکن اگر وقت کے اندر وقتی جو نماز ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے تو پھر اس وقت کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ پہلا وقت ہو یا درمیانی وقت ہو یا آخری وقت ہو، لیکن اس نماز کے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر نماز کی جو نیت ہے تو نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، تو زبان سے اس کا اقرار ہے اور یاد دہانی ہے، تو لہٰذا انسان کے زبان سے کی ہوئی نیت اور دل کے اندر جو ارادہ ہے اس کا آپس میں ملاپ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر دل سے انسان اس نماز کے متعلق ارادہ رکھتا ہے کہ جو نماز پڑھنے آیا ہے جس کا ٹائم ہے، اور زبان سے اگر کسی اور نماز کی نیت کر لی ہے تو نماز تب بھی ہو جائے گی، لیکن اگر انسان نے زبان سے نیت کسی اور نماز کی اور وقتی نماز کی نہ کی تو لیکن دل سے اس کی تو وہ تو ہو جائے گی، لیکن اگر انسان زبان سے نیت کر رہا ہے اسی نماز کی لیکن دل کے اندر کسی اور نماز کی نیت ہے، ایسی صورت میں نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لہذا دل کا ارادہ اور زبان کے الفاظ ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہونا ضروری ہے۔ یہ تو وہ فرائض ہیں یا شرائط ہیں جو نماز سے پہلے کے ہیں۔ اب جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، جو انسان ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے اس کے لیے پہلی تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اور پھر نماز کے لیے قیام فرض ہے، اور اگر قیام نہیں ہوا تو وہ فرض نہیں ہوا، فرض نہیں ہوا تو انسان کی نماز نہیں ہوئی۔ مثلا جب انسان جماعت ہو رہی ہوتی ہے، باہر سے بھاگا ہوا آتا ہے اور آگے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، اور وہ آتے ہی آ کر سیدھا اگر رکوع میں چلا جاتا ہے اور اس نے قیام بالکل ہی نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے آ کر چند سیکنڈ کے لیے قیام کیا اور اپنے ہاتھ باندھنے کے بعد
امام کی پیٹھ کے ساتھ اس کی پیٹھ مل گئی، یعنی امام صاحب کے اٹھنے سے پہلے وہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہو گیا، تو اس کی یہ رکعت ہو جائے گی اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ رکعت اس کی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ رکوع کے اندر قیام کے ساتھ ساتھ شریک ہوا ہے۔ کیوں؟ آتے ہی وہ اللہ اکبر کہے گا، پہلا فرض تکبیر تحریمہ کا وہ مکمل کرے گا، اور پھر تھوڑی دیر چند سیکنڈ کے لیے پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھے گا، اور باندھنے کے بعد پھر وہ رکوع میں چلا گیا، لہذا جو فرائض تھے وہ مکمل ہو گئے۔ تو لہذا قیام یہ بھی فرض ہے، اور پھر قرات کرنا سورۃ فاتحہ اور صاحب قرآن کریم کی آیات، بڑی ایک آیت چھوٹی 3 آیات، یہ قرات کرنا یہ بھی فرض ہے۔ پھر رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے، سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے، اور قعدہ آخرہ جو آخری یعنی قعدہ ہے، 4 رکعت والی نماز میں سے 2 رکعت کے بعد بھی تشہد بیٹھتا ہے، تو وہ واجبات میں آئے گے، وہ واجب ہے، لیکن یہ جو آخری قعدہ ہے یہ قعدہ فرض ہے۔ اور پھر اپنے ارادے کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، تو یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے لیے ضروری اور لازم ہیں، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے اندر بھی۔ تو جس کے یہ مکمل ہو گئے تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اگر فرائض میں سے کوئی فرض رہ جاتا ہے تو یہ نماز نامکمل ہوگی۔ تو کل اس سے انشاءاللہ واجبات بتائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔